ولا اور نہ یحزنک آپ کو غمگین کریں قولہم ان کی باتیں، ولا يحزنک قولہم اور ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، ان بے شک العزت عزت للہ اللہ کے اختیار میں ہے، جمیعا ساری کی ساری۔ عزت عربی زبان کے اندر مقام و مرتبہ کے لیے بھی آتا ہے، اور عزت کا لفظ طاقت اور غلبے کے لیے بھی آتا ہے۔ عزیز، غالب، عزیز اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے صفت ہے عزیز، اس کا مطلب غالب، غلبہ، طاقت، قوت۔ تو ان العزہ بے شک جو عزت ہے، چاہے اس سے مراد غلبہ، طاقت ہو تب بھی معنی بالکل ٹھیک ہے، اور اس سے مراد مقام و مرتبہ ہو تب بھی۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص بڑا عزت والا ہے، معزز ہے، اس کا معنی اس کا مقام اور مرتبہ معاشرے کے اندر بڑا قابل احترام ہے۔ تو وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے مقام اور مرتبے کو گرانے کی کوشش کرنا، یا آپ کے غلبے اور قوت اور طاقت کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک مقام اور مرتبہ ہو، عزت ہو، چاہے قوت اور طاقت اور غلبہ ہو، سب کا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہوا وہی ہے، السمیع سب کچھ سننے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا۔ ولا يحزنك قولهم، اور آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہو۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے دے۔ هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ ہی ہیں سب کچھ سننے والے، جاننے والے۔ الا سنو، ان بے شک، للہ اللہ ہی کے ہیں، من جو فی السماوات آسمانوں میں ہیں، ومن فی الارض اور جو زمینوں میں ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی جتنی مخلوقات ہیں ان سب کا مالک اللہ ہے، وہ سب اللہ کی مملوک ہیں، وہ سب اللہ کے ماتحت ہیں۔ آسمانوں زمینوں کی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی مطیع ہیں، فرما بردار ہیں۔ وما اور جو یتبعو پیروی کرتے ہیں، الذین وہ لوگ، یدعون جو پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ پکارتے ہیں، کن کو؟ شرکاء اللہ کے شریکوں کو۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں یا ان کی اتباع کرتے ہیں، ان یتبعون نہیں وہ اتباع کرتے، الا مگر الظن ظن کی، گمان، خیال، غلط فہمی۔ ان یتبعون الا الظن نہیں وہ پیروی کرتے مگر ظن کی، وَإِنْهُمْ اور نہیں ہیں وہ الا مگر یخرصون محض اندازوں پہ چلتے ہیں۔ ان یتبعون الا الظن وہ محض گمان، وَإِنْهُمْ الا یخرصون اور محض اندازوں کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک خیال، ایک اندازہ، حقیقی بنیاد نہیں، علمی بنیاد نہیں، اور قطعی بنیاد نہیں، دلیل کی بنیاد نہیں، بلکہ خیال، سوچ۔ ابھی اس کی تفصیل سامنے آ رہی ہے، پہلے بھی گزری ہے اور آگے بھی آتی رہے گی۔ تو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں،
وہ کس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ ان کے پاس کیا دلیل ہے، کیا اصول ہے؟ کوئی دلیل نہیں، کوئی اصول نہیں. ان یتبعون الا الظن، گمان، خیال، غلط فہمی. وانہم الا یخرصون، محض اندازے ہیں اور وہ اندازوں کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. یعنی اللہ کے سوا کوئی اور معبود بنانا، کسی اور کو خدا سمجھنا، کوئی دلیل ہے اس کی؟ نہیں. کوئی اس پر کتاب ہے؟ نہیں. کوئی اس کے بارے میں علم الہی ہے یا کوئی آسمانی کتاب کا علم؟ نہیں. کیا ہے پھر؟ بس کسی شخص کے ذہن میں خیال پیدا ہوا، شیطان نے ڈالا، شیطان نے کسی کے ذہن میں خیال ڈالا، وہ خیال چل سو چل. ہوا اللہ وہ ہے، الذی جس نے، جعل بنائی، لکم تمہارے لیے، اللیل رات، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، لتسکنو تاکہ تم آرام کرو، فی اس میں. اللہ کے معبود ہونے کی تو دلیلیں ہیں، اتنی بڑی دلیل کہ کائنات کے اتنا بڑا نظام، اس نظام کے اندر دن رات کا آنا اور جانا اللہ نے بنایا ہے. لہذا اگر اللہ کہے کہ میں رب ہوں اور میں الہ ہوں، اور رب اور الہ ہونے کی بنیاد پر مجھے معبود مانو، تو بات بنتی ہے، بات ہے، دلیل ہے. تو جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل. لتسکنوا فی، تاکہ لوگ آرام کریں اس میں. والنہار، اور اللہ ہی نے دن کو بنایا، مبصرا، روشن، اللہ ہی نے دن کو روشن بنایا. ان بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یسمعون، جو اللہ کے نبی کی باتوں کو سنیں، یا جو اللہ کے احکامات کو سنیں، ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. قالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں، اتخذ، بنائی، اللہ، اللہ نے، ولدن، اولاد. یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنائی. اب وہ باتیں اللہ لا رہے ہیں، ان میں سے کچھ باتیں، یہ جو اللہ کے لیے اولاد کا تصور ہے، بھائی اس نے کہا ہے؟ اگر اللہ نے بنائی ہے نا تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا نا کہ ہاں میں نے بنائی ہے. اللہ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، ہاں، لیکن کسی شخص کے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی ہے، وہ کہے جی الحمدللہ میری اولاد ہے، میں باپ ہوں، فخر سے کہتا ہے، اور اس کو حق ہے کہنے کا. ٹھیک ہے، اگر اللہ رب العزت نے کوئی اولاد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ بھی فخر سے کہہ سکتے تھے ہاں 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 میری اولاد ہے. جبکہ جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو اللہ، وہ کہہ رہا میری اولاد ہی کوئی نہیں، میں نے نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میں نے بنائی ہے، لم یلد ولم یولد. تو یہ بات پھر لوگوں نے کہاں سے بنائی؟ وہ ہم پیچھے پڑ کے آئے. ان یتبعون الا الظن، کسی کے ذہن کے اندر کوئی شیطانی خیال، کوئی وسوسہ، کوئی غلط تصور، کوئی غلط سوچ، کوئی غلط خیال جنم لیا، اور اس نے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا شروع کیا. 100 بندوں میں سے 90 نے انکار کیا، 10 نے مانا، وہ 10 آگے لے کے چلے، ان 10 کی 10 اور نے مانی، 20 ہو گئے، ان 20 کی 50 نے اور نے مانی، 70-80 ہو گئے. چلتے چلتے یہ کیا عقیدہ بن گیا. اور بنیاد کیا ہے اس کی؟ محض خیال. قالو، یہ لوگ کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنائی. سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، سبحان، اللہ اس سے پاک ہے. هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے. انسان اولاد چاہتا ہے، مجبوری ہے، ضرورت ہے. کیا مجبوری اور ضرورت ہے؟ بھائی میری زندگی کے اندر میرے دست و بازو بنے اور میرے مرنے کے بعد میری نسل چلے. اللہ کے لیے یہ دونوں باتیں نہیں ہیں. نہ تو اللہ رب العزت کو کسی کے دست و بازو کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اللہ کے لیے موت ہے کہ اللہ کے بعد کوئی اور خدا ہے، ایسا بھی کوئی نہیں. وہ غنی، اسے ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے. لہو، اسی کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے. ان، نہیں ہے، عندکم، تمہارے پاس، من سلطان، کوئی دلیل، بہذا، اس کی،
ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اتقولون، کیوں کہتے ہو تم، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، ما، جو، لا تعلمون، تم جانتے ہی نہیں ہو۔ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، جو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کے اندر، اپنے اعمال کے اندر، اپنے افعال کے اندر اور اپنی مشیت کے اندر مکمل خود مختار ہے، مکمل۔ اللہ کو نہ کسی کی رائے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے مشورے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اللہ لوگوں کے اصولوں پہ چلتے ہیں، اللہ کے اپنے اصول۔ حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ آتا ہے، دو افراد کے درمیان نہ کوئی جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، تلخ کلامی ہوئی۔ ان میں سے ایک نے کہا اللہ تجھے کبھی جنت میں نہیں داخل کرے گا، اللہ تجھے جنت میں نہیں بھیجے گا، نہیں داخل کرے گا۔ اللہ رب العزت نے اس وقت کے نبی پر وحی نازل فرمائی، اس سے پوچھ جنت تیری ہے؟ جنت تیری ہے؟ تجھے کس نے یہ حق دیا کہ تو فیصلہ کر کے کسی کو کہے کہ تو جنت میں نہیں جائے گا؟ بھائی تمہارے پاس اس کا کوئی اختیار ہے؟ اللہ کی جنت ہے جس کو چاہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نبی پر وحی فرمائی، اس بندے سے کہو جس کے بارے میں تجھ نے کہا ہے نا تجھے اللہ جنت میں نہیں بھیجے گا، اس کے لیے میں نے جنت کا فیصلہ کر دیا، اس کے لیے میں نے جنت کا فیصلہ کر دیا، میں نے اس کو جنت میں بھیج دیا۔ کوئی روک سکتا ہے؟ روک کے دکھائے۔ تو اللہ کے بارے میں وہ باتیں نہیں کہنی چاہیے جس کا انسانوں کو علم ہی نہیں ہے، جس کا انسانوں کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، جس کا انسانوں کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے انسانوں کے پاس۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنائی، اللہ بالکل اس سے پاک بری ہے۔ هو الغنی، بلکہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، کیا تم اللہ کو وہ بتانا چاہتے ہو جس کا اللہ کو نہیں پتا؟ کیا تم اللہ کو وہ بتانا چاہتے ہو؟ اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، کیا تم اللہ کو وہ بتانا چاہتے ہو جو اللہ کو نہیں پتا؟ اور اللہ کو نہ پتا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ جس چیز کا وجود ہوگا وہ اللہ کے علم میں، اور جو چیز اللہ کے علم میں نہیں ہے اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اتقولون، تم کیوں کہتے ہو، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ قل، آپ فرمائیے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یفترون، جو الزام لگاتے ہیں، علی اللہ، اللہ کی ذات پر، الکذب، جھوٹا، جو اللہ کی ذات پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، لا یفلحون، اللہ انہیں کبھی کامیاب نہیں کریں گے، اللہ کبھی انہیں فلاح نصیب نہیں فرمائیں گے۔ متاع، یہ چند روزہ زندگی ہے، فی الدنیا، دنیا کی، متاع فی الدنیا، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، ثم، پھر، الینا، ہماری طرف، مرجعہم، انہوں نے لوٹ کر آنا ہے، ثم الینا مرجعہم، پھر انہوں نے لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے، ثم، پھر، نذیقہم، ہم چکھائیں گے ان کو، العذاب الشدید، سخت عذاب، بما، کیونکہ، کانوا یکفرون، یہ کفر کرتے تھے۔ یہاں تک جو دلائل بیان ہوئے ہیں یہ عقلی دلائل کہلاتے ہیں، عقلی دلائل۔ اللہ رب العزت نے ایسی چیزیں بیان فرمائی ہیں جن کو ہر شخص سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، ان کو عقلی دلائل کہا جا سکتا ہے، کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آسمان اور زمین اور کائنات کا نظام، اور اس کے ساتھ ساتھ جن کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے، ان کا غلط ہونا، ان کا باطل ہونا، ان کا ناحق ہونا، یہ عقلی دلیلیں کہلاتی ہیں۔ اب آگے سے نقلی دلائل شروع ہو رہے ہیں۔ نقلی، یہ اردو والا نقلی نہیں ہے جو جیلی کے معنی میں ہوتا ہے، بلکہ یہاں نقلی سے مراد پچھلی اقوام کے واقعات نقل کر کے،
پچھلی اقوام کے واقعات نقل کر کے اللہ تعالیٰ اب آگے واقعات بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اور پچھلے نبیوں کی دعوت بالکل ایک ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین کا طرز عمل اور پچھلے نبیوں کے مخالفین کا طرز عمل بالکل ایک ہے۔ اب حضور جو ہیں نبیوں کے راستے پہ چل رہے ہیں، تم جو ہو مخالفین کے راستے پہ چل رہے ہو۔ چلو آؤ دیکھتے ہیں پھر انبیاء علیہ السلام کا انجام کیا ہوا اور مخالفین کا انجام کیا۔ جی وَاتْلُو، آپ تلاوت کیجئے، علیہم، ان پر، آپ پڑھ کے سنائیے ان کو، آپ پڑھ کر سنائیے ان کو، آپ تلاوت کیجئے ان پر، نبا، واقعہ، نوح، حضرت نوح علیہ السلام کا، آپ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ان پر تلاوت کیجئے، ان کو پڑھ کر سنائیے۔ اذ، جب، قال، آپ نے فرمایا، لقومہ، اپنی قوم سے، جب آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ان کانا، اگر ہے، کبورا، بھاری، گراں، ناگوار، ان کانا کبورا، اگر ناگوار ہے، بھاری ہے، علیکم، تم پر، مقامی، میرا یوں کھڑا ہونا، وتذکیری، اور میرا نصیحت کرنا، سمجھانا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، اگر میرا اللہ کی آیات کے ساتھ واعظ و نصیحت کرنا اور تمہارے درمیان نیکی کے لیے، دعوت کے لیے کھڑا ہونا اگر تمہیں ناگوار ہے، بھاری ہے، گراں ہے، فعلی اللہ، تو اللہ پر توکل، تو میں نے بھروسہ کیا، فعلی اللہ توکل، تو میں نے تو اللہ پہ بھروسہ کیا، میں تو اللہ کے بھروسے پہ کھڑا ہوا ہوں۔ فاجمعوا، تم اکٹھے کر لو، جمع کر لو، امرکم، اپنے سارے اسباب، وشرکاءکم، اور اپنے سارے معبودوں کو، اپنے سارے اسباب جمع کر لو اور اپنے سارے معبودوں کو جمع کر لو، ثم، پھر، لا یکن، نہ رہے، امرکم، تمہارا معاملہ، علیکم، تم پر، غمہ، مشتبہ، چھپا ہوا، پھر یعنی خوب اچھی طرح اس پر غور و فکر کرو، تم کوئی پہلو اس کا تمہاری نظروں سے پوشیدہ نہ رہے، کر لو، سارے انتظامات کر لو، سارے وسائل جمع کر لو، سارے اسباب اکٹھے کر لو، خدا کے سوا جتنے تم نے معبود بنائے ہیں سارے اکٹھے کر لو، ثم، پھر، اقضوا الیہ، پھر چڑھائی کر ڈالو مجھ پر، چڑھائی کر ڈالو، ویسے اقضوا قضا سے ہے، قضا کا مطلب ہوتا ہے عملاً کرنا، ثم اقضوا الیہ، پھر عملی جامہ پہنا دو، اور عملی جامہ کیا ہے کہ میرے خلاف تم نے جو کرنا ہے کر لو، ولا تنظرون، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو، یہ چیلنج ہے۔ اگر تمہیں اچھا نہیں لگتا نا، میں برا لگتا ہوں اور میرا یہ کام تمہیں ناگوار گزرتا ہے، تو لو بھائی، جو کر سکتے ہو نہ کر لو، جو کر سکتے ہو کر لو، جو تم نے لوگ بلانے ہیں، جو تم نے کوئی اسلحہ اکٹھا کرنا ہے، جو تم نے کوئی حکومتیں، وسائل ساتھ ملانے ہیں، جو تم نے کوئی اپنے معبودوں کو بلانا ہے، لو، کوئی مہلت نہ دو مجھے، میرے پاس کیا ہے، میں کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، میں نے تو اپنے رب پہ بھروسہ کیا ہوا۔ اب بعین ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی یہی پیغام ہے، آؤ جو کرنا ہے کرو۔ فَإِن، بس اگر، تولیتم، تم نے منہ موڑا، تم نے انکار کیا، فَإِن تولیتم، بس اگر تم نے انکار کیا، تم نے منہ موڑا، فما، تو نہیں، سألتکم، میں نے مانگا تم سے، من اجر، کوئی صلہ، معاوضہ،
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے اس کے باوجود بھی، یعنی میں تمہیں اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہوں اور تم میرا چیلنج قبول نہیں کر رہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہیں پتا ہے تم کچھ نہیں کر سکتے، اور تمہیں پتا ہے کہ تم غلط ہو، میرے چیلنج کے جواب میں تم غلط ثابت ہو گئے، اب تمہیں چاہیے نا کہ تم میری بات مان لو، جو میں کہہ رہا ہوں مان لو۔ اچھا پھر بھی اگر تم نہیں میری بات مانتے تو نہ مانو، فما سألتکم من اجر، میں تم سے کون سا کوئی مال مانگ رہا ہوں، میں تم سے کون سے کوئی پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہوں، نہیں مانتے تو نہ مانو، میرے کون سے کوئی پیسے ضائع ہونے والے ہیں یا مجھے نقصان ہونے والا ہے۔ ان اجریہ، نہیں ہے میرا معاوضہ، میرا صلہ، میرا اجر، الا مگر علی اللہ، اللہ کے ذمہ، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا صلہ اور بدلہ تو اللہ کے ذمہ ہے۔ وامرت، اور مجھے تو یہ حکم دیا گیا، ان اکونا، کہ میں رہوں، من المسلمین، فرما بردار، میں اللہ کا فرما بردار ہوں، میں اس کا فرما بردار رہوں گا، تم نہیں بننا چاہتے نہ جاؤ، نہ بنو۔ فکذبوہ، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کیا، جھٹلا دیا ان کی بات کو۔ فنجیناہ، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو بچا لیا، ومن معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے، فی الفلک کی کشتی کے اندر، نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو ہم نے نجات دی کشتی کے اندر۔ وجعلناہم، اور ہم نے بنایا ان کو خلائف، جانشین، انہیں ہم نے جانشین بنایا۔ وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا ہم نے، ڈبو دیا ہم نے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر کے رکھ دیا، ڈبو کے رکھ دیا۔ فانظر، دیکھو، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبہ، انجام، المنذرین، ان لوگوں کا جن کو آگاہ کیا گیا، خبردار کیا گیا، ڈرایا گیا، لیکن وہ نہیں سدھرے، انہوں نے بات نہیں مانی، تو دیکھیے پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا۔ نوح علیہ السلام کہاں پہ کھڑے ہیں؟ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، تم کہاں کھڑے ہو؟ جہاں ان کے مخالفین کھڑے تھے۔ نوح علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوا؟ خیر و عافیت سے، اتنی بڑی آزمائش سے محفوظ رہے، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ان کو بھی، ان کے ساتھیوں کو۔ مخالفین کا کیا بنا؟ ایک بھی نہیں بچا، ایسے ڈبو کے اور غرق کر کے ہم نے رکھ دیا۔ تو دیکھو پھر کیا انجام ہوا جن کو آگاہ کیا گیا۔ ثم، پھر، بعثنا، ہم نے بھیجے، من بعدہ، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، رسلا، اور بہت سے رسول، الی قومہم، اپنی اپنی قوموں کی طرف۔ پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد اپنی اپنی قوموں کی طرف بہت سے رسول بھیجے۔ فجاؤہم، اور وہ رسول تشریف لائے ان کے پاس، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، اور وہ رسول واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس تشریف لائے۔ فما کانوا، پس نہ تھے وہ، لیؤمنوا، ماننے والے، پس وہ ماننے والے نہ بنے، ایمان لانے والے نہ بنے، بما کذبوا، کیونکہ وہ جھٹلا چکے تھے، بھی، اس کو، من قبل، شروع میں، جب ایک دفعہ شروع میں آغاز میں انہوں نے جھٹلا دیا نبیوں کی بات کو، پھر وہ ماننے والے نہ بنے، پھر وہ نہیں مانے۔ کذالک، اس طرح، نطبع، ہم مہر لگا دیتے ہیں، علی، پر، قلوب، دلوں، المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والے، اس طرح حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پہ ہم مہر لگا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ و ہارون، اب یہاں سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل، قوم فرعون، ان کا واقعہ تفصیلاً شروع ہونے والا ہے۔ اب وہ انشاءاللہ ہم پھر کل پڑھیں گے، آج یہاں تک۔